شریعت ہے، تیرا نبی کہتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی عورتوں کے بیویوں کے ہم شوہروں پر حقوق کیا ہیں؟ فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب تو عثمانیہ ریسٹورنٹ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ کڑھائیاں کھا کے آتا ہے نا، اور کسی بورے والے میں جا کے فش کھا کے آتا ہے، اذا طعمت، جب تو کھائے، بیوی کو تو وہاں نہیں لے جا سکتا، کوئی پیک کروا کے گھر لے جایا کر تاکہ اسے بھی حوصلہ رہے کہ نہیں میرے خامد کو ہوٹل پہ بیٹھ کے میں بھی یاد رہتی ہوں. ان تطعمھا اذا طعمت، تو خود کھاتا ہے اسے بھی کھلا. اور فرمایا ان تکسوھا اذا اکتسیت، جب تو لباس بناتا ہے نا تو اس کے لیے بھی بنایا کر. میں مولوی ہوں، مجھے تو میرے مقتدی دے دیتے ہیں، میں نے تو خریدا نہیں ہے. تو گھر والی کتنے دن انتظار کرے گی؟ حضرت صاحب تجھے تو تیرے مقتدی دے دیتے ہیں، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ کہتا ہے تیری ضرورت کے ہیں، تو نے تو گھر ہی رہنا ہے نا. ٹھیک ہے اس کے جسم کی ضرورت کے ہیں، لیکن تیرے گھر کے امن کی ضرورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو خود اپنے لیے خریدتا ہے تو 4,000 کی بجائے 2 کا لے لے اور 1,500 کا اس کے لیے بھی لے لے. اسے مولوی کی بات نہ سمجھنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. جب ہوٹلنگ کرتے ہو، باہر جا کے اچھے کھانے کھاتے ہو تو گھر والیوں کا بھی خیال رکھا کرو. اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں. اچھا یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ذرا ان کے پیچ کس کے رکھے نا تو گھر میں امن رہتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنا امن تھا کائنات کے کسی گھر میں اتنا امن نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل الٹ تھا جو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے ملازم کو کھلائے، تو کسی ضرورت مند کو کھلائے، تو کسی جاننے والے کو دے، یہ سارا ثواب ہے. لیکن سب سے زیادہ ثواب کا باعث وہ لقمہ ہے جو تو اپنے گھر والوں کو کھلائے. باہر محفل میں بیٹھے ہیں، 2-4 ہزار بھی لگ گیا تو کوئی پرواہ، اور گھر والی اگر صرف یہی کہہ دے کہ میرے لیے 2 درجن کیلے لیتے آتا تو وہاں مزاج خراب ہو جاتے ہیں صاحب کے. فرمایا سب سے بہترین ثواب اس لقمے سے ہے جو تو اپنے گھر کے منہ میں ڈالتا. اللہ اکبر. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کر، جب تو لباس پہنتا ہے تو اس کے لیے لباس لے. ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے کو نشانہ کبھی نہ بنانا. بد شکل ہونے کے تانے کبھی نہ دینا. رنگت کو اس کی عیب مت بنانا. ظلم و زیادتی کرنا تیرے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تقبح، تانا زنی، ذلیل کرنا، اس پہ جملے کسنا. ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے ناراض ہو کے اسے گھر سے نکالنا. ولا تہجر، اسے مت چھوڑ، الا فی البیت، مگر گھر کے اندر. ہو جاتا ہے میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی. اللہ کے نبی کی ناراضگی ہوئی بیویوں سے. 1 مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلا کیا، بیویوں سے بستر الگ کر لیا، ان کے قریب نہیں جاؤں گا. اسے اعلا کہتے ہیں. اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے اعلا کرنا چاہتے ہیں. تربص 4 اشہر، 4 ماہ ان کے لیے حق ہے. 4 مہینے سے زیادہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو حق نہیں ہے اپنی بیوی کو ناراض رکھے اور اسے اپنے سے جدا رکھے. لیکن یہ اعلا کیا کہاں جائے گا؟
چھوٹی سی بات ہوئی, ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو گیا, صاحب خانہ کا مزاج خراب ہوا, اسے مارا پیٹا اور اس کے والدین کو گھر میں بھیج دیا, اور پھر 2 سال پلٹ کے خبر تک نہیں لی. اس کا حق بلا تہجر الا فی البیت, ہو گئی ناراضگی. اس کی تادیب کرنا مقصد ہے, اسے سمجھانا مقصد ہے, اس کی اصلاح مقصد ہے. شریعت نے یہ قواعد بیان کیے ہیں, اسے فاعظوہن, اسے نصیحت کرو. نہیں سمجھتی واہجروہن فی المضاجع, پھر بیڈ روم الگ کر لو. بات سمجھ آ رہی؟ اس کی قربت اختیار نہ کرو. غیرت مند ہوئی تو سمجھے گی کہ میرا شوہر اگر مجھ سے الگ سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھ سے ناراض ہے. لیکن اپنے گھر میں رکھنا ہے, پٹائی کر کے اس کے والدین کے گھر میں بھیجنا, اپنے گھر میں کیوں رکھنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو نے ایجاب و قبول کر لیا, نکاح پڑھ لیا, اسے اپنے گھر میں لے آیا, اب تو اس کا لباس ہے. اسے موسموں کی شدتوں سے بھی بچا کے رکھنا تیری ذمہ داری ہے, لوگوں کی نگاہوں سے بچا کے رکھنا بھی تیری ذمہ داری ہے, تان و تشنیع سے بچا کے رکھنا بھی تیری ذمہ داری ہے. وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنْ. جسم پہ میل کتنی ہے, کون چھپاتا ہے اسے؟ میں اگر 3 ماہ اپنے جسم سے میل نہ اتاروں تو یہ لباس میرے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. مولوی کے اندر جسم پہ داغ کتنے ہیں, یہ صاف لباس یہ کسی کو دکھنے دیتا؟ شریعت نے یہ تمثیل بیان کی. قرآن کہتا ہے تو اس کا لباس ہے, اس کی زبان بری ہے, لوگوں میں مت پھیلا, اس کی تربیت کر. اسے کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, ادھر ادھر جا کے پنچایتوں میں دوستوں میں باتیں مت کر, اسے سکھا. اپنی ماں سے کہہ, اپنی بہن سے کہہ, اگر خود اتنا وقت نہیں ہے اسے سکھانے کا, کسی پڑوسن سے ریکویسٹ کر کہ خالہ یہ میری بیوی ہے, اسے سینہ پرونا نہیں آتا, کھانا پکانا نہیں آتا, آپ اسے سکھا دیں. لوگوں میں اس کی تشہیر کر کر کے تو اس کو بے عزت نہیں کر رہا, اپنے جسم کے داغ دکھاتا پھرتا ہے, اس لیے کہ تو اس کا لباس تھا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. اگر وہ گھر میں رہے گی تو تم مرد ہے, تیری جسمانی ضرورت یا اس کی کوئی خوبی تجھے اپنی طرف مائل کرے گی. اور اگر تو نے اسے گھر سے نکال کے میکے بھجوا دیا تو پھر شیطان تجھے صرف اس کے عیوب دکھائے گا, کوئی خوبی اس کے سامنے آنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیویاں, یہ عورتیں, ان کی کوئی چیز اگر تمہیں بری لگتی ہے تو غور کیا کرو کوئی چیز اچھی بھی تو ہوگی. یہ تو ہے بات صرف سمجھنے کی. اچھا آج اسے روٹی صحیح نہیں بنی اس سے, لیکن کل جو بریانی بنائی تھی نا کیا بات. صرف اتنی بات ہے, کل کی کوئی خوبی یاد کر لو, آج کی جو خامی ہے وہ دب جائے گی اور تیری گاڑی چلتی رہے گی. اور اگر زندگی بھر کی خوبیاں ساری رہی ایک طرف, آج کپڑے پریس کیے ہیں سلبٹیں نہیں گئیں, تو حضرت صاحب جو اس سے پہلے بیچاری 4 سال سے کر رہی ہے, پہلے تو آپ کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں, نہیں کر سکی تو انسان ہے نا, جیسے آپ کبھی تھکتے ہیں. اور میں مردوں سے عرض کرتا ہوں زندگی میں نہیں, ایک ہفتے میں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز لانے کا کہا جاتا ہے, آپ بر وقت نہیں لا پاتے. سبزی کا کہا تھا, فون آیا گھر سے, لیکن آپ کاروبار میں مصروف تھے, بھول گئے. 2 گھنٹے بعد اس نے پھر بیچاری نے فون کیا تو پھر آپ کو یاد آیا. گھر کی ضرورتیں تھیں, آپ بر وقت نہیں دے سکے. آپ انسان ہو کے اگر تساہل کا شکار ہو سکتے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. ناراض ہو کے بیوی کو گھر سے مت نکالا کرو, اسے اپنے گھر میں رکھو. اللہ ذوالجلال والاکرام اصلاح کا رستہ پیدا کر دے گا.
اللہ اکبر. اور سمجھیے یہ جو نفقہ سکنا ہے نا، میری بہنیں بھی یہ بات سن لیں، ہمیں بڑا شوق چرایا ہے مردوں کی برابری کرنے کا. وسائل فراہم کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں بولے جناب. ہم جب رشتہ تلاش کرتے نا تو ماں کی خواہش ہوتی اسی کو کڑی ٹیچر لگی لینی، سونی بھی ساری دنیا تو زیادہ ہوئے تو ٹیچر بھی لگی ہوئے، تنخواہ بھی تگڑی ہوئے، تو بی بی تیرا منڈا کنا پڑھیا؟ وہ 12ویں چو فیل ہویا. یہ ہمارے رویے ہیں. اور پھر ہم چاہیں گے کہ گھر اچھے چل جائیں، ایسی نسل پیدا ہو جو انسانیت کی معراج پہ فائز ہو. یہ ذمہ داری شریعت نے مرد کو دی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خامد کی ذمہ داری ہے اپنی گھر والی اپنی اولاد کے لیے نان و نفقے کا، سکنے کا، رہنے کا، وسائل زندگی کا انتظام کرے.